بسم اللہ الرحمن الرحیم. When the fundamental values gather like knowledge, virtue and condolences, the life fills with complacence. We witness a prosperous future with a revolution of literacy and sprinkling of spirituality. Development works will not reach its goal. Regardlessly on difficulties of poor and independents, neglecting rich people, anything will not be succeeded in our society. So taking rich people with disabilities and giving them spiritual education, society will be changed unforgettably. There is no any benefits in education which does not promote to straight path and divine fear. Educated man should be as street light for others, remaining himself with a high personality. Therefore, Al-Qadisa understands that knowledge, spirituality and condolence are reasons of victory in both worlds. Al-Qadisa means purity. Al-Qadisa will become a center for those who want purity and prosperity in life. The headship of spiritual leader of Muslims Karnataka, the Maulana Dr. Muhammad Fazil Razvi, is a great leader of Sunni Muslims in South and North Karnataka. The more places of Karnataka have been being blessed by his spiritual leadership since 25 years. These precious benefits are earned by Shafi and Hanafi Muslims of Karnataka. His successful affair with Sunni organizations boosts the activities of Sunni Karnataka. He is the General Secretary of All India Teachers Association, means All India Sunni Jam'iyatul Muallimin. His all studies were finished at Darul Uloom Shah Jamaat Arabic College, Hasana, Chanarayapatna, which is his hometown. He is a great scholar besides an unparalleled doctor. With 2 words, Dr. Maulana Muhammad Fazil Razvi Kawalkate in front of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد الناس: العلماء والأمراء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، آپ کو معلوم ہے 1 سال پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے. کاولکٹا جو منگلور شہر سے صرف 35 کلومیٹر دوری پر ہے، یہاں دین اور سنیت کی خدمت کے لیے، غریبوں اور مساکین کی خدمت کے لیے، خاص کر ایمان اور عقائد کی حفاظت کے واسطے ایک ادارے کا قیام وجود میں آیا تھا، القادثہ ایجوکیشنل اکیڈمی کاولکٹا. آپ لوگوں کی مدد الحمدللہ ہمارے ساتھ رہی تو آج تقریباً 25 ایکڑ سے زیادہ زمین ادارہ حاصل کر چکا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ سب آپ ہی کا تعاون ہے، یہ سب آپ ہی کے پیسے اور آپ ہی کے ہدیوں سے خریدی گئی زمین ہے. الحمدللہ یہ ادارہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کام کو آغاز کر چکا ہے. ابھی ہمارے پاس دعویٰ کالج کے نام سے تقریباً 20 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو بچے SSLC پاس کر چکے ہیں، ایسے بچوں کو 7 سال میں دین اور دنیا دونوں علوم سے بچوں کو آراستہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ ان بچوں کی تصاویر اور ان بچوں کے رہنے سہنے کا طریقہ آپ خود اپنی آنکھوں سے سماعت کریں گے یا دیکھیں گے. دوسری طرف انگلش میڈیم اسکول جو LKG ہی سے الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں تقریباً 30 بچے اطراف و اکناف کے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے
اس چھوٹے سے گاؤں میں جو اردو اسکول ہے اسے بھی ہم گورنمنٹ کی طرف سے حاصل کر چکے ہیں دتو اسکیم کے تحت. وہاں بھی ادارہ اپنی طرف سے LKG شروع کیا ہے. وہاں تقریباً 40 بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. یہ سب کام آپ ہی کی محنت اور آپ ہی کے ساتھ دینے کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ترقیاں اور برکت عطا فرمائے. الحمدللہ. عزیزان ملت، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا ادارہ یہ پورے کرناٹک بالخصوص اور بالعموم سارے ہند میں ہم اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ابھی ادارے کے ماتحت اوپی ننگڑی کے قریب ایک قریہ ہے، وہاں کافی مسلمان کم تھے، غریب آبادی تھی. بہت ہی پرانی ایک بوسیدہ عمارت، ایک مسجد ان کے پاس تھی. اس لیے ہم نے الحمدللہ القادثہ ایجوکیشن اکیڈمی قطر کمیٹی کی جانب سے وہاں مسجد کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں. نمبر 2، ہمارے ہی شہر اس گاؤں میں ایک محلے میں کافی مسلمانوں کی آبادی ہے. مسجد اور مدرسہ اس علاقے اور اس آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہاں کے ماحول دینی ماحول سے دور تھا، تو وہاں بھی صرف عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی ایک ہفتہ پہلے القادثہ کی طرف سے مدرسے کا کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح کرناٹک کے وہ علاقے جہاں دین اور ایمان بہت کم ہے، نارتھ کرناٹکا، وہاں کے دورے پہ گئے. وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ ہم نے دیکھی، دیکھ کر دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے. ایک جگہ ایسی ملی 300 سال پہلے وہاں مسجد کا قیام تھا. لوگ خود بتاتے ہیں کہ سارے کاغذات ہمارے پاس ہیں، سارے رپورٹ ہمارے پاس ہیں. یہ مسجد کی جگہ ہے، آج بھی پرانی مسجد کی دیواریں کو نشان وہاں موجود ہے. لیکن آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس جگہ پر آج گندگی ہے، کتے سور جیسے گندے جانور وہاں اپنا بسیرا کر چکے ہیں. ہم وہاں جانے کے بعد ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ مسجد کو ہم دوبارہ آباد کریں گے، اسے تعمیر کریں گے. اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ مسجد اگر قائم ہو جاتی ہے تو وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. تو اس لیے ہم نے القادثہ کی طرف سے بھروسہ کیا ہے. آپ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم ان لوگوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے گاؤں گنگاوتی شہر کے اس قصبے میں، اس قریے میں انشاءاللہ ہم مسجد تعمیر کریں گے. اس معاملے میں ہم آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. اس لیے دین چلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سنا کر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر ظاہر کیے گئے ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نیک باتوں کا حکم دے، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے خود بھی بچے اور دوسری قوم کو بھی وہ بچاتا رہے. اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم پورے صوبے کرناٹک میں علم پھیلانے کے لیے، غریبی دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جو فرمائے ہیں کہ دین کو چلانا، دین کی ذمہ داری 2 جماعتوں پر ہے. صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس، العلماء والعمراء. میری امت کے 2 قسم کے لوگ ہیں. اگر یہ 2 قسم صحیح رہیں گے، اچھے راستے پر رہیں گے، تو امت ساری امت صحیح راستے پر رہے گی، سیدھے راستے پر رہے گی. العلماء والعمراء، ایک جماعت عالموں کی ہے اور ایک جماعت آپ جیسے مخیر صاحب ثروت مالدار لوگوں کی جماعت ہے. الحمدللہ آج کے عمرہ کافی مصروف ہیں، کافی بزی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ خود جا کر محلے کو جانچیں، گاؤں کی فکر کریں. اس لیے علماء کا ساتھ وہ دے رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ جیسے مخیر حضرات کی مدد سے ادارہ پورے صوبے میں دین کا کام کر نکلا ہے. آپ کا سہارا، آپ کی مدد اور آپ کا بھروسہ ہی ہمارے لیے ایک آکسیجن کا کام کرے گا.
اس لیے الحمدللہ ہم ادارے کے ماتحت 200 سے زیادہ غریب اور نادار مسلمانوں کو گھر بنانے کا ارادہ مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ اسی سال تقریباً 30 لوگوں کو مکان بنا کے دیں گے اور آئندہ سال 30. اسی طرح ہر سال 30 سے 40 مکانات تک بنا کر پورے غریبوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین. نمبر 2، ہماری قوم میں، ہمارے گھروں میں بہت سارے اپاہج اور معذور بچے ہیں، جن کو آپ ہینڈی کیپس کہتے ہیں. چلنے سے پھرنے سے معذور ہیں، بولنے سے معذور ہیں، اور بعض بچے عقل سے معذور ہیں. ایسے بہت سارے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ہم نے ارادہ کیا جہاں تک ہم سے ہو سکے ایسے بچوں کی ہم مدد کریں گے، ایسے بچوں کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے بچے کسی کے بھی ہوں، ان کے ماں، ان کے باپ، ان کے خاندان دوسرے ہیں، لیکن وہ بچے میرے رسول کے امتی ہیں. اس لیے ایک درد لے کر نکلے ہیں کہ مسلمانوں کے غریب بچے ہیں، ضرور ہم کا ساتھ دیں گے. وہ کام بھی انشاءاللہ اسی مہینے سے ہم کو شروع کرنا ہے. اس بات پر ہم آپ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گے دعویٰ کالج کے بچے 20 بچے ہیں، آدھے کرناٹک کے بچے ہیں، اور آج پورے کرناٹک سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، حضرت ہمارے بچوں کو اپنے ادارے میں داخل کرو، ہمارے بچی کو ہمارے اپنے ادارے میں داخل کرو. کافی ڈیمانڈ ہے، کافی لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس بچوں کو رکھیں، لیکن ہم مجبور ہیں. آپ دیکھ ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی زمین اور ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے آئندہ شوال سے پہلے اور آئندہ جون سے پہلے ہم لوگوں کے لیے دعویٰ کالج کے لیے ایک مضبوط عمارت اور اللہ کا ایک مقدس گھر مسجد کا مکمل ارادہ ہم کر چکے ہیں. ہمارے ہاتھ خالی ہیں، لیکن بھروسہ ہے کہ ضرور ہمارا کام پورا ہوگا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس غریب اور مجبوروں کا خیال کرنا مالداروں پر ضروری ہے. اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین اور دنیا کی جملہ برکتیں عطا فرمائے، دارین میں مولا آپ کی حفاظت فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Al-Qadisah presents great projects for society. Already Al-Qadisah purchased 30 acres land for this institution, which operates at Kavalkate as center. Al-Qadisah presents the projects which are College of Islamic Science. This means traditional education system of Islam is going to disappear day by day. So this project provides both school and religious education for students and bring out them to mainstream. We have goal to prefer scholars who know pearls of modern society. Religious education will be till mutawwal in recognized syllabus. School education is from PUC to PG. English, Urdu, Arabic language studies. Developing writing and speaking skills and personality development coaching are also available. There will be special camps by resources persons and well-known scholars. Counseling, psychology classes, computer educations are attended to the students. Now there are 20 students learning in campus who are distant pupils like Hubli, Raichur, Koppal, and including Ballari, the most of Uttar Karnataka districts. In addition, South Canara students. Al-Qadisah is planning to elevate the North students for bring out them to mainstream of holy religion. Therefore, Al-Qadisah will take 30 district students in next year. So there is a necessary of well-appointed building for Al-Qadisah College of Islamic Science. Second one is shelter for poor. This is the revolutionary steps of history of Karnataka. Shelter is essential for living without sunlight. But we can see so many people living without shelter. Islam gives blessing for those who build shelter for them. This project will construct 200 houses for them. School, madrasa available in that campus for inhabitants. حضرت 200 گھر بنا دے انشاءاللہ ارادہ ہے
ابھی اس میں سے شروع ہوا ہے. 201 ہی مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. 200 വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. Third one is Knowledge Center. Utilizing all modern and technical facilities, this project provides Islamic education. There will be special coaching for students, parents, women and other people. Knowledge Center includes a special syllabus, video tools, well-equipped classroom, digital library. The science is life of Islam. This hadith inspired Al-Qadisa to work in this field. The fourth one is Wisdom Hub. It means Darul Ulum. It intends to work for Hanafi students to provide Islamic science and to bring out them as well-known scholars. Deep studies in Quran, Hadith and jurisprudence are available with language studies. Fifth one is English medium school. Modern world loses its spiritual values everywhere. Western cultures are growing day by day. For suppressing this situation, Al-Qadisa planned to making spiritual cultures in Muslim society with giving systematic CBSE syllabus education. Now 30 LKG and UKG students earning knowledge at temporary shelter. Al-Qadisa wants bulk building for this project. This project provides English education for students in religious environment. There will be practical education of Quran, Hadith and Adhkar. Here valuable education will be provided with low fees. Sixth one is Hifz Quran College. Holy Quran raised waves of revolution in this world. Those are fragrance of prosperity moved by heart in Quran. There are also facilities to finish SSLC, degree and PG after Hifz course. Seventh one, Institution for blind, dull, handicapped and dumb. The natively blind, less eyesight people and those who lost eyesight are in our society, but they haven't lost their insight. This project provides them both education and brings out them to mainstream. Now those children are leading their lives at roadside or their home, but very bad to say there is none to trace them. Really working for them is great service of society. We provide them school education from 1st to 7th with brain cryptology. Besides, there are madrasa and computer education and handcraft training. Dull children who are heavy of their families, Al-Qadisa will nourish them with giving suitable treatment. Giving education by body language, Al-Qadisa will lift the dumps, and handicapped students also can earn the knowledge joyfully under the shelter of this project. Eighth one, Urdu medium. One of the historical steps of Al-Qadisa for improving and protecting Urdu language in South Canara, which is global language. Therefore, Al-Qadisa adopted the Urdu school, which had old history. Urdu school gets great change after the adoption of Al-Qadisa. The 40 students of LKG and UKG are studying here. Headmaster of the school present the few words about the school. Ninth one, NEET for NEET Society. It will work for 8th to SSLC students who are losing the Islamic knowledge basically. Such institutions will be provided in necessary plots. Now at NC Road, Al-Qadisa laid stone for this project. 10th one, Al-Qadisa Masjids. Making the masjids for places which need the masjids. Already Al-Qadisa Qatar committee donated a splendid masjid in Andageri near Uppinangadi. Next one will be established at Tavaragere near Kushtagi, Koppal district. There are thousands of Muslim families living. There was masjid had 300 years of history. Now it was decayed.
and plot of masjid was covered with gutter and pigs and dogs. So Al-Qadisa wants to build the masjid urgently in Tabaragere. Al-Qadisa also planned in 30-acre lands a grand masjid. It was enormous and widely masjid Al-Qadisa wanted emergency. The 11th one is Women's College. Karnataka Muslim society especially needs women's education. By knowing this much of needs, Al-Qadisa intended to make systematic women's college, which grows in spiritual environment with teaching them material education. 12th one is Vacation Campaign. To protect the valuable times of children, Al-Qadisa present the Vacation Campaign, which is helpful for students and also for guardians. Within few days, children earn the variety knowledge and practices of Islam. 13th one, Making Islamic North. This is the honored programs of Al-Qadisa. Al-Qadisa was donated 2 acre land in Gangavati by Al-Haj Hussain Saab Tungabhadra to build an educational empowerment center in North, which is helpful for North Karnataka Islamic Da'wah. The 14th one, Relief and Charity. Every month, Al-Qadisa is donating food feed stock for poor families. Still, institutions have a goal to offer the needy poor families. The 15th one, Spiritual Platforms. With this much of planning, Al-Qadisa conducting spiritual moments monthly. Thousands of Muslims earning mega benefits for their life. Spiritual platform named as Jalaliya Dhikr Majlis, which was booned and blessed by Ahlus Sunnah principles. Annual program was celebrated razzle exuberantly. 16th one, Successful Gulf Meets. Al-Qadisa conducted a family gathering under by the Gulf Meet at Dammam. Around 2,000 people participated in this gathering, making it a record of its kind in Dammam region. Now in UAE conducted a enlarged program Mahabbat-e Mahfila, which is historical and enthusiastic. Finally, the intended educational academy is going to be a part of mega community and educational campus coming up at Kavalkatte, dependent on Allah and His believers. Alhamdulillah, the expatriate community in UAE, Qatar and Saudi Arabia are the rock-solid supporters of Al-Qadisa in realizing the dreams of its historical steps in education, propagation and welfare of society. Thanking to all believers for joining hand with us. May Allah bless you and us.